سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے شمار انعام و اکرام اور معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان کے جیسا کوئی بادشاہ نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہوتا تو ہوا آپ کو نرمی سے پہنچا دیتی۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام طاقتور جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے حکم کا پابند کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے کو، سمندروں میں غوطہ خوری کرنے والوں کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ عمارتیں بنانے والے جن آپ کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے۔ غوطہ لگانے والے جن آپ کے حکم سے سمندر کی گہرائی سے ہیرے جواہرات ڈھونڈ کر لاتے۔ جو کام عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے تو وہ کام آپ طاقتور جنوں سے کرواتے تھے۔ جو جن آپ کے حکم کی پابندی نہ کرتے، مثلا ٹھیک سے کام نہ کرتے یا جو کام کر رہے ہوتے انہیں تنگ کرتے، تو سلیمان علیہ السلام انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بھی باتیں کر لیتے تھے۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مسجدوں کے ماڈل، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو نقل و حمل کے قابل بھی نہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت بہترین فیصلہ کرنے والا بادشاہ بنایا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں 2 عورتیں اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک سفر پر 2 عورتیں جا رہی تھیں۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچہ عطا کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ عورت بہت چالاک تھی۔ اس نے دوسری عورت سے جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ والا بچہ تو میرا ہے۔ اس طرح دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ دونوں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جس عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس پر وہ عورت تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ بچہ میرا ہے، لیکن دوسری عورت ضد کرتی رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ لیا اور اپنی تلوار نکال لی اور فرمایا کہ میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ جس عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس نے سوچا کہ میرا بچہ تو چلا گیا ہے، کیوں نہ ہو اس کا بھی بچہ اس کے ہاتھوں سے جائے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے پر رضامند ہو گئی۔ لیکن دوسری عورت جس کا بچہ تھا وہ اس فیصلے پر رونے لگی اور تڑپ کر کہنے لگی کہ آپ میرے اس بچے کو دوسری عورت کو دے دیں، لیکن اس طرح ٹکڑے نہ کریں۔ تو اس پر سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ حقیقی ماں اپنے بچے کے 2 ٹکڑے ہوتے کبھی نہیں دیکھ سکتی اور بچے کو اس کی اصل ماں کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ ملکہ بلقیس کے تخت کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بھی باتیں کر لیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سارے پرندوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا، ان تمام پرندوں کی خدمت کی، اور آپ نے دیکھا کہ کیا بات ہے، آج خود نظر نہیں آ رہا، کیا واقعہ ہی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ دیر بعد ہدہد آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں سبا سے آپ کے لیے ایک سچی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے اور اس کا تخت بہت ہی عالی شان ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو ایک اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لگا دیا ہے اور وہ باز نہیں آتے، اور صرف اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ خود نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی تھی کیونکہ وہ اپنی حس سے جان لیتا تھا کہ زمین کے اندر پانی کہاں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی خود بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر وہ جنات کے ذریعے وہ پانی نکلوا لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام سبا کی یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور خود سے فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری اس بات کا پتہ لگوا لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا اور فرمایا کہ میرا یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کر واپس لوٹ آؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر ہدہد کو دیا۔ وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچ گیا۔ اس نے خط ملکہ کے سامنے گرا دیا اور خود جا کر سامنے دیوار پر بیٹھ گیا۔ خط دے کر ملکہ بلقیس نے اپنے محل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگی کہ اے سردارو، میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔
یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے سردارو، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، میں تمہاری موجودگی کے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ سرداروں نے کہا کہ ہم سخت جنگجو ہیں اور لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن ملکہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ جس بھی شہر پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں پر تہس نہس کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، لہٰذا میں انہیں کچھ تحائف وغیرہ دے کر بیچتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس بات سے وہ یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ لیکن جب تحائف سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے اور کہا کہ میرے رب نے مجھے تم سے بہت بہتر دے رکھا ہے، لہٰذا تم اپنے تحفے اپنے پاس رکھو اور واپس لوٹ جاؤ، اور ہم ان کے مقابلے میں ایسا لشکر لائیں گے جس کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ان میں نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے باہر اٹھا پھینکیں گے۔ قاصد یہ سن کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا، لہٰذا ملکہ بلقیس نے پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کر کے آنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے اسلام قبول کر کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے مجلس میں اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لا سکتا ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں اور ہوں بھی ایمانت دار۔ لہٰذا جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں تخت کو آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو فرمایا کہ بے شک یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تخت کے آتے ہی آپ نے حکم دیا کہ تخت کا حلیہ بدل دیا جائے۔ قرآن پاک کے علم کے مطابق تخت لانے والا انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال کر ان کی جگہ تبدیل کر دی گئی۔ جب ملکہ پہنچی تو سلیمان علیہ السلام اسے تخت کے پاس لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟ اس پر نہ تو وہ ہاں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے چھوڑ کر آئی تھی، اور نہ ہی وہ نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ تخت ویسا ہی معلوم ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے جواب دیا کہ یہ تخت ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنی طاقت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک ایسا محل دکھایا جو مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا۔ محل کی دیواروں کے باہر بھی سب کچھ دیکھا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ محل کے فرش کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا جو چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ ملکہ نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے کہیں بھیگ نہ جائیں، وہ دھوکہ کھا گئیں، اور یہ سب سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تیار کروایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ سلیمان بادشاہ ہی نہیں بلکہ پیغمبر بھی ہیں، چنانچہ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، اور دوسری مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ کر لیا تو اس نے مسجد اقصیٰ کو ڈھا دیا تھا، لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کروایا۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام بھی مکمل کروایا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام اصل میں داؤد علیہ السلام نے شروع کروایا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کروایا، اسی لیے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہ مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہی بنوایا گیا تھا۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ایک خواہش ہے، تو نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی ہے، لہٰذا میں تیری ساری مخلوق کی 1 سال کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ نہیں سلیمان، تو ساری مخلوق کو کھانا کھلانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ 1 سال نہیں تو 1 ماہ ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق بہت بڑی ہے، تو اسے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یا رب صرف 1 دن کی ہی اجازت دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے 1 دن کی اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنات کی مدد سے سمندر کے کنارے اتنا وسیع دسترخوان بنایا کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر 1 ماہ کا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اتنے جانور ذبح کیے گئے
1 साल में सारा खाना और पीने के लिए मशरूबात के लिए बनाए गए तालाब भर दिए गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि दावत की तैयारी हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कहा कि सुलेमान पहले समंदरी महलूक को भेजूं या फिर ज़मीनी महलूक को। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले समंदरी महलूक को। तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी सी मछली आई। मछली बाहर खुश्की पर आ गई और एक तरफ से खाना शुरू हो गई और सारा दस्तरख्वान पेट में डाल लिया। इसके बाद वो और खाना मांगने लगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि सारा खाना तो तूने खा लिया है। तो मछली ने कहा कि तेरे रब ने तुझसे कहा नहीं था कि ये तेरे बस का काम नहीं। वो मुझे रोज़ के ऐसे 3 लुक़मे देता है। आज तेरी वजह से मैं भूखी जा रही हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी नाइंसाफ़ी और जुल्म होता देखते तो वहाँ अपने मोज़ात दिखाते और इंसाफ और अमन बहाल करते। जो भी जिन इंसानों को तंग करते तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें जंजीरों में जकड़ देते। एक दिन एक जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, बाबुल के पास जिन्नात का एक गिरोह इंसानों पर जुल्म करता है और उन्हें तकलीफ़ें पहुंचाकर उनसे ये मनवाते हैं कि उनके पास गैब का इल्म है। यूँ इंसान सिराते मुस्तकीम से हट रहे हैं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के ज़रिए फ़ौरन वहाँ पहुँचे। वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से नावाकिफ़ थे। उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अपनी ही मर्ज़ी करते हैं। उनमें से 3-4 जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने ताकतवर हो तो हमें कैद करके दिखाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से ज़मीन से लोहे की जंजीरें निकलीं और वो जंजीरें तमाम जिन्नों की गर्दनों में आकर उन्हें जकड़ लेती हैं। वो जिन फ़ौरन आपके कदमों में गिर जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मैं अल्लाह का नबी और दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ और अल्लाह ने मुझे इस ज़मीन पर अमन और सलामती कायम करने के लिए भेजा है। यूँ सारे जिन आप पर ईमान ले आते हैं। उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि कभी किसी इंसान को तंग नहीं करेंगे। इस कुदरत और क़ुव्वत के बावजूद आप एक बशर थे और मौत हर बशर को पहुँच कर ही रहनी है। लेकिन इंसान जितना भी गलबा पा ले, जितनी भी कुदरत ताकत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत में इबरत रखी थी। उस ज़माने में लोग समझते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को बड़ी सख्ती से काम पर लगा दिया। उन्हें काम पर लगाकर खुद उनकी निगरानी पर बैठ गए। जिन्नात के दिलों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का बहुत खौफ था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सज़ा देते थे। आप उन्हें काम पर लगाकर खुद उनकी निगरानी पर बैठ गए। उस वक़्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मक़दस की तामीर में मसरूफ़ थे। आपने अपना आसा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियाँ टिका लीं, फिर अपनी हथेलियों पर सर रख लिया। इसी हालत में आपकी रुख परवाज़ कर गई, लेकिन आपकी आंखें खुली रहीं। जिन मुसलसिल काम में लगे रहे। वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया और वो जान गया कि आप इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात को इस बात से आगाह ना किया। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन इतनी सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की है, यहाँ तक कि पलक तक नहीं झपकी। उधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान अलैहिस्सलाम के आसा पर मुसल्लत कर दिया था। उसने अंदर ही अंदर लाठी को खोखला कर दिया। फिर लाठी टूट गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। उस वक़्त जिन्नात को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को फ़ौत हुए अरसा दराज हो चुका है। इससे इंसानों को मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो इस तरह इतनी देर काम ना करते। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।